الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال فرعون کہنے لگا: آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے. ان هذا لمکر مکرتموہم فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها، یہ یقیناً تمہاری اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی آپس کی ملی ہوئی بات ہے. لتخرجوا منها اہلها، تم یہاں سے موسیٰ اور تم یہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو. فسوف تعلمون، تم جان لو گے میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، دعوت لے کر معجزہ دکھایا قوم کو. اس نے ایک جھوٹ گھڑ کے دیا کہ یہ آپ کو اس علاقے سے نکالنا چاہتا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ قوم کے جو سردار اور سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو اپنے پاس رکھو، اور جو اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان کو بلاؤ. اگر آپ اس کو جادوگر کہتے ہو تو بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان لوگوں کو بلاؤ تاکہ پتہ چل جائے یہ جادو ہے یا باقی اللہ کا نبی ہے. تو آپ اپنے آپ کو رب بھی کہتے ہیں، انا ربکم الاعلی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. آپ کے ہاں تو یہ مشکل کام نہیں ہے، تو آپ جو بڑے بڑے اس وقت کے جادوگر ہیں ان کو بلاؤ. تو جب سب بڑے بڑے جادوگر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ فرعون سے اگر ہم جادو کریں گے، ہم نے اس کو مغلوب کر دیا اور ہم غالب ہو گئے تو ہمارے لیے ضرور کوئی انعام ہوگا. اس نے کہا بے شک تم میرے ہم مقرب لوگ ہو جاؤ گے. تو جب فرعون کے کہنے پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم اپنا معجزہ دکھاؤ گے، ہم اپنا جادو دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا ان سے کہے کہ آپ اپنا جادو دکھاؤ. انہوں نے رسیاں لاٹھیاں پھینکی، وہ رسیاں اور لاٹھیاں بڑے سانپ اور اژدہے بن گئے اور چلنے لگے، یہاں تک کہ موسیٰ اور وہاں کے جو لوگ تھے دیکھنے والے وہ سب ہیبت زدہ ہو گئے. حالانکہ تھی وہ رسیاں، وہ جادو ہی تھا، تو وہ ہیبت زدہ ہو گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ جو اژدہے تھے، وہ جو سانپ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا سانپ تھا، اس نے سب کو کھا لیا، ختم کر دیا، وہ جادو ختم. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کیونکہ ہم اس فیلڈ کو جاننے والے ہیں، اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اگر یہ جادو ہوتا میں کر رہا ہوں دوسرا کر رہا ہے، آپ کو جادو لگ رہا ہے لیکن مجھے تو وہ رسی یا لاٹھی لگ رہی ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیے، یہ رسی اور لاٹھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، واقعی اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے کر کے آئے، ہم اس رب پر ایمان لے کر کے آتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں فرعون نے کہا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر کے آؤ گے. یہی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے یا جو ظالم حکمران ہوتا ہے یا پھر کوئی ظالم جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، جب اس کے سامنے حق آ جائے تو وہ پھر حق کو پہچاننے اور جاننے کی بجائے وہ اپنی حنا اور ہٹ درمی دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کوئی حیثیت، کوئی دنیا کی ہستی کوئی معنی نہیں رکھتی. سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اس نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے کر کے آئے. پھر اس نے آگے کہا کہ تم اور موسیٰ دونوں تم ملے ہوئے ہو، تم یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو. پہلا اس کا یہ دعویٰ غلط تھا کہ اس کے خود کے چنے ہوئے یہ جادوگر تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کو لے کر کے نہیں آئے تھے، یہ انعام کے دعوے دار تھے، یہ اس کے چنے ہوئے بندے تھے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزہ دکھایا تو وہ ایمان لے کر کے آ گئے. وہ ایمان لے کر کے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، فسوف تعلمون، تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. فرمایا کہ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم أصلبنكم أجمعين. لأقطعن، ضرور بضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وأرجلكم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف سمت سے ایک ہاتھ سے ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری سائڈ سے پاؤں کاٹوں گا. فرمایا کہ ثم اصلبنکم، پھر میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، اجمعین، تم سارے کے ساروں کو جو تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو. اب مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ سولی اور پھانسی، یہاں پر سولی کا ذکر کیا، پھانسی کا ذکر نہیں کیا. سولی اور پھانسی کے درمیان فرق ہوتا ہے. پھانسی یہ ہے کہ انسان کو کوئی اونچی آڑ میں لٹکا دیا جاتا ہے، اس کو گلے گھونٹنے کی وجہ سے وہ موت ہو جاتی ہے.
پھانسی یہ ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ میں خلاف سمت سے آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، پھر اس کے بعد ایک لمبے لکڑی کے آڑ میں اوپر سے اور ایک لکڑی لٹکائی جائے، پھر اس لکڑی کے اوپر ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے جائے اور اس انسان کو بھی باندھ دیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے دھوپ کے حوالے، سردی کے حوالے، گرمی کے حوالے، پرندوں کے حوالے یا پھر تیروں اور نیزوں کے حوالے، اور وہ پھر اس طریقے سسک سسک کے جو مرتا ہے اس کو کہتے ہیں سولی۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں فرعون کیا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا دوں گا، ایسی سزا دوں گا فسوف تعلمون، تم جان لو گے، وہ یہ ہے کہ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، ہم کیا کریں گے، تمہیں ایسی سزا دیں گے، پھر عبرتناک، تمہیں دنیا دیکھ کر کے حبت زدہ ہو جائے گی۔ اس کا یہ سزا دینے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اور ایمان لے کر کے نہ آیا، تاکہ میں ان کو ایسی دردناک سزا دوں کسی کے دل کے اندر ایمان کا کوئی شعبہ پیدا ہو بھی رہا تو وہ بھی وہیں پہ رک جائے، ایمان کا دعویٰ نہ کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اب تو بھلے جو بھی کر سکتا ہے کر لے، ہم نے اپنے رب پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اب ہم اس سے پیچھے پھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔